بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکرم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو ایک دربار کی زیارت کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ یہ کھاریاں سٹی کے نزدیک ہے، ضلع گجرات میں۔ ضلع گجرات میں جب آپ اسلام آباد کی طرف سے آئیں تو یہ کھاریاں سے ٹرن ہوتا ہے۔ اگر لاہور سے بھی آئیں تب بھی آپ کو یو ٹرن نہیں لینا پڑے گا۔ یہ اڈا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اس اڈے سے آپ منڈی بالدین کی طرف ٹرن کر جائیں گے۔ ہاں جی، یہ ٹرن ہو گیا، یہ ٹرن کر لیا آپ نے۔ اب یہ ایک فلائی اوور ہے، اس کو آپ کراس کریں گے۔ یہ فلائی اوور کراس کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اسی روڈ پر رہنا ہے۔ اس کے بعد یہ چوک آتا ہے، موری چوک کہلاتا ہے۔ یہاں سے آپ رائٹ ٹرن کریں گے۔ یہ دربار کا نام ہے خواجہ محمد معصوم صاحب موری شریف۔ یہاں سے کوئی 6 کلومیٹر کی مسافت ہے۔ روڈ بہت اچھا بنا ہوا ہے، بہت پیاری سڑک ہے۔ پہلے تو بہت روڈ کی حالت خراب تھی، لیکن اب یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ چلتے آئیں گے۔ یہ ابھی کھاریاں سٹی کے اندر ہی آپ چل رہے ہیں۔ یہ جس جگہ سے آپ گزر رہے ہیں یہ موری روڈ کہلاتا ہے۔ اس کے دونوں طرف آبادی ہے، آگے جا کے آبادی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ آپ تقریباً کھاریاں سٹی کا جو حصہ ہے اس کو کراس کر چکے ہیں۔ یہ روڈ کے دونوں طرف کچھ رہائشیں ہیں، کچھ مارکیٹیں ہیں، تو یہ آپ آبادی سے باہر نکل آئے ہیں اب ہم۔ تو یہ بہت پیارا روڈ ہے، اس میں کافی جگہ پہ موڑ ہیں، پھر ساتھ ساتھ بڑی ہریالی ہے، بڑی خوبصورتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑے ہی پیارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھیت ہیں، کھیت آباد ہیں، کھیت کھلیان ہیں۔ تو یہ آپ تقریباً آدھا سفر آدھے سے کم کر چکے ہیں۔ یہ اس سے آگے تھوڑی دیر بعد جو ہے ایک آبادی ساتھ آئے گی جس کا نام ہے عالم پور گوندلا۔ یہ وہ آبادی نظر آ رہی ہے لیفٹ سائڈ پہ، یہ ہے عالم پور گوندلا۔ یہ بہت پرانی قدیم آبادی ہے عالم پور گوندلا۔ اسے آپ کراس کریں گے تو آگے روڈ بڑا ہی بہترین روڈ بنا ہوا ہے۔ یہ عالم پور گوندلا کے آخری تقریباً گھر ہیں، آخری گھر گزرنے کے بعد یہ عالم پور گوندلا کی روڈ آپ نکل گیا ہے۔ اس سے آگے آپ چلیں گے تو تھوڑی دیر بعد ایک پل آئے گا۔ یہ پل اکثر جو آبشاریں ہوتی ہیں، پہاڑ سے پانی آتا ہے، اس کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے نالے ہوتے ہیں، اس کے نیچے سے جو گزر رہا ہے وہ بہت بڑا نالہ ہے، پہاڑی نالہ جسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ گزر گیا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا آگے جائیں گے تو یہ لیفٹ سائڈ پہ ایک روڈ چلا گیا ہے۔ یہ بھی ایک ساتھ گاؤں ہے مہمند چک، اس کی طرف گیا ہے۔ اس سے آگے آپ چلتے جائیں، ایک حسین نظارہ ہے، بہت روڈ کے دونوں طرف ہریالی ہے، سبزہ ہے، خوبصورت جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہاڑ چل رہے ہیں، یعنی پہاڑی جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو اس پہ آپ جب چلیں گے تو دونوں طرف کی لوکیشن آپ کو مزید آپ کا موڈ خوشگوار کر دے گی۔ یہ ایک اور گاؤں شروع ہونے والا ہے، اس کا نام ہے کوٹھا۔ یہ پل کے بعد آئے گا، یہ پل سامنے نظر آ رہا ہے، پل آپ نے کراس کی۔ اس کے بعد یہ مڑنے کے بعد کوٹھا پنڈ ہے، کوٹھے کی آبادی شروع ہوگی۔ یہاں گجر برادری ہے زیادہ تر۔ کوٹھا گجراں کہلاتا ہے۔ یہ بڑی بڑی حویلیاں، بہت قدیمی آبادی ہے۔
لیکن چھوٹی ہی کہہ لیں آپ، یہ چھوٹی آبادی ہے، کوئی اتنا بڑا پنڈ نہیں ہے، لیکن یہ کوٹھا گجراں کہلاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بڑی حویلیاں اس پنڈ میں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ اس کی مرکزی سڑک ہے، ہاں جی، کوٹھا گجراں کراس کر رہے ہیں آپ، یہ اس کی مسجد گزری ہے۔ یہ کوٹھا بہت پیارا پنڈ ہے، بہت قدیم تاریخ ہے، اس کی تاریخ میں اس کا نام ملتا ہے، بہت قدیم زمانے کا یہ پنڈ ہے۔ یہ آپ نے کوٹھا گجراں کراس کر لیا ہے، اس کے بعد یہ ایک چھوٹی سی سڑک آپ کو ملے گی، یہ ایک ساتھ گاؤں ہے، اس کی ہے سنت پورہ جسے کہتے ہیں۔ لفظ ہے وہ تو سنت پورہ ہی ہے، لیکن کہنے میں اس کو سنت پورہ کہتے ہیں۔ یہ سنت پورہ۔ اب آپ یہ سفر کرتے ہوئے بالکل دربار شریف کے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ دربار شریف کا مرکزی گیٹ ہے۔ یہ مرکزی گیٹ سے ہم اندر جب انٹر ہوں گے، یہ مرکزی گیٹ کا نظارہ کر رہے ہیں آپ۔ مرکزی گیٹ بہت پیارا بنا ہوا ہے، بہت بڑا گیٹ ہے، بہت اس پہ لکھا ہوا ہے خواجہ معصوم صاحب کا نام۔ یہ آپ اندر مرکزی گیٹ سے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ یہ ساتھ میں لنگر خانے ہیں۔ جب عرس ہوتا ہے تو یہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، یہاں بہت رش ہوتا ہے۔ ہاں، یہ آپ جو ہے وہ اندر دربار شریف میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ دربار شریف صوفی نواب الدین صاحب، یہ بڑے پیر صاحب ہوئے ہیں پچھلی صدی میں۔ یہ ان کے بیٹے ہیں خواجہ معصوم صاحب۔ یہ اندر دربار شریف میں انٹر ہو گئے ہیں۔ یہ دونوں کے دربار ہیں، دونوں کے مزارات ہیں، خواجہ معصوم صاحب اور خواجہ نواب الدین صاحب۔ یہ باپ بیٹے ہوئے ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں۔ ان کا فیض پوری دنیا میں جاری رہا، اب بھی ہے۔ تو ان کا جب عرس ہوتا ہے، پوری دنیا سے یہاں لوگ، پورے ورلڈ سے لوگ آتے ہیں۔ یہ اوپر کے نقش و نگار ہیں، بہت کام ہوا ہے۔ جب آپ دربار پہ آئیں گے، کبھی آپ کو اللہ پاک لے کے آئے گا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اندر ایک الگ دنیا ہے، الگ نظارہ ہے۔ یہ روضہ مبارک کے اندر کے جو مناظر ہیں، بہت حسین کشیدہ کاری ہوئی ہے۔ اس پہ کاریگروں نے بہت محنت سے کام کیا ہو۔ یہ ایک نمک کی کہہ لیں بالٹی سی پڑی ہوئی ہے، اس میں برکت والا نمک ہوتا ہے، لوگ لے کے جاتے ہیں اور یہاں سے بھی چکھتے ہیں، اس کی بھی برکتیں ہیں۔ یہ چھت کے اوپر کشیدہ کاری، جس طرف آپ آنکھ اٹھائیں گے، جس طرف آپ دیکھیں گے، ہر طرف ایک کشیدہ کاری کے یہ کام کے بہت بڑے جو ہے اس پہ فن پارے نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیں، خواجہ صاحب کا نام بہت ہی احترام عزت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، خواجہ محمد معصوم صاحب۔ پھر اگلی طرف نواب الدین صاحب، ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ دو ہی اندر مرکزی دربار کے اندر مزاریں ہیں، جس کا آپ اس ٹائم اپنی سکرین پر نظارہ کر رہے ہیں۔ یہ مرکزی گیٹ ہے، یہاں سے باہر نکلیں گے تو سامنے دربار کی مسجد نظر آئے گی۔ یہ مسجد ہے، باغ مسجد زریں، یہ مسجد ہے، یہاں کی بہت عالی شان مسجد ہے۔ اس کے اندر درس بھی ہے۔ یہ مسجد کا بہت بلند و بالا مینار ہے۔ یہ مسجد کے سین میں ہم آئے تو یہ سامنے آپ کو مسجد اور مسجد کے ملحقہ دربار شریف مکمل ساتھ وہ نظر آئے گا۔ ہاں، یہ دیکھیں، یہ دربار شریف بھی نظر آ رہا ہے یہاں سے، اور مسجد کا سین یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت کشادہ۔ اور اس کے دنوں میں یہ فل ہوتا ہے، یہاں پر جگہ جس کو مل جائے وہ خوش نصیب ہے۔ اور اس کے دنوں میں یہاں پر بہت رش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں جگہ ملنی مشکل نہیں، ناممکن ہوتی ہے۔ یہ بڑی مائی صاحبہ کا دربار شریف بھی ساتھ ہی ہے مسجد کے بالکل احاطے میں۔ یہ اس کے اندر کے بھی آپ کو ایک مناظر دکھاتے ہیں۔ اندر جو اس خاندان کی، اس مقدس خاندان کی اندر خواتین کے، ان سب کے جو ہے مزارات اندر موجود ہیں۔ اس پر بھی کشیدہ کاری چھت پہ، دیواروں پہ ایک حسین منظر پیش کرے گی۔ اس پہ قرآنی آیات موجود ہیں، کچھ
اشعار ہیں، تو یہ بھی ساتھ ساتھ یہ ساری خواتین جو ہے ان کے اندر جو ہے مزارات ہیں، جو اس خاندان سے ملکہ ہیں، جو اس خاندان کی خواتین ہوئی ہیں، ان کے مزارات اس میں موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، ہاں یہ آپ جو ہے اس میں سین میں اگر کھڑے ہوں تو ساتھ یہ قدرت کا نظارہ ہے، اور اتنی ہائٹ پہ آپ کھڑے ہیں کہ ساتھ والی ساری آبادیاں تقریباً یہ کہہ لیں 2 4 5 کلومیٹر تک کی آبادیاں آپ کو، یہ پہاڑی ہے، پہاڑی پہ آپ کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو یہ سارا نظارہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ مسجد کا سین ہے، سامنے دربار شریف ہے، ادھر مائی صاحب کا دربار ہے، یہاں سے آپ دیکھیں گے یہ ہائٹ بہت ہائٹ ہے، یہاں سے یہ سارا جو 7 گاؤں ہے موہری شریف، یہ سارا نظر آتا ہے۔ ہاں جی، یہ دربار کی حد شریف ہے، دربار کی حد ہے، اس سے آگے جو ہے وہ عام آبادی ہے، لیکن یہ دربار کا سین آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دربار شریف کا سین، مسجد اور یہ مینار بہت بلند مینار ہیں۔ یہ دربار کے سین کے ساتھ، مسجد کے سین کے ساتھ کہ تالاب ہے، آپریشنل ہے یہ عرس کے دنوں میں اس میں پانی ہوتا ہے، اور یہ ساتھ میں یہ وضو خانے بنے ہوئے ہیں۔ یہ مینار کی آپ تصویریں، مینار بہت ہائٹ پہ ہے، بہت خوبصورت ہے، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جب آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے تو ایک الگ فیلنگ ہوگی، یہ الگ روحانیت ہے، یہاں پھرنے والا، یہاں آنے والا ایک الگ اس کی کیفیت ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ یہاں دربار کے اندر بہت ہی جو ہے وہ ایک سکون ہے، ایک روحانیت ہے۔ یہاں لوگ دور دور سے آتے ہیں، پوری دنیا سے، جب عرس ہوتا ہے تو اس وقت تو یہاں یہ کہہ لیں بھی انٹر ہونا بھی مشکل ہوتا ہے، اتنی یہاں پہ مخلوق ہوتی ہے، اتنے جو لوگ ہیں زائرین وہ آئے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ساتھ یہ بھی ایک دربار شریف ہے۔ ہاں، یہ آپ اس جگہ کا نظارہ کر رہے ہیں، یہ غار ہے، بڑے خواجہ صاحب جو ہے خواجہ نواب الدین صاحب، یہاں ان کی رہائش ہے، یہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، یہاں وہ جلوہ فرما ہوتے تھے، تو یہاں ایک الگ کیفیت ہوتی تھی، الگ سما ہوتا تھا یہاں سے۔ یہ دیکھیں، یہ غار ہے، یہاں بڑے سرکار نے چلا کیا ہے، یہ ان کی چلا گاہ ہے، یہ آپ اس کے اندر کے مناظر دیکھ رہے ہیں، بالکل ایک الگ تلگ دنیا کی جو ہے یہ ایک الگ سکون ہے، یہاں ایک الگ فیلنگ ہے، یہاں آپ آ کے ایک محسوس کرتے ہیں کہ واقعی روحانیت ہے اس میں۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل تھوڑی سی جگہ ہے، مشکل سے انٹر ہوتا ہے انسان، اور یہاں صرف بس جا سکتا ہے۔ اور یہ غار شریف، یعنی یہ اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، یہ نیچے اس کی یہ غار شریف، یہ اوپر جو ہے خواجہ معصوم صاحب جب جلوہ فرما ہوتے تھے، یہاں ان کی رہائش تھی، یہ ان کے گھر ہیں، یہ ان کی رہائشیں ہیں۔ یہ آپ جب اسی غار کے باہر، غار کے سین میں آئیں گے تو یہاں کھڑے ہو کے آپ نظارہ کریں گے مسجد کا، دربار شریف کا، تو یہ ایک الگ منظر ہے، بہت ہی اس کی جو ہے نا ایک، یہ دیکھیں، یہ مینار یہاں سے بڑا ہی خوبصورت نظر آتا ہے، کیونکہ یہاں ایک پہاڑی بھی ہے ساتھ، یہ پہاڑی ہے، اور اس کے ساتھ ایک یہ چھت ہے، یعنی یہاں سیڑھیاں چڑھ کے آپ آئیں گے یہاں تک، تو یہاں سے جب آپ دربار شریف کا نظارہ کریں گے، مسجد دیکھیں گے، تو اس کی ایک الگ کیفیت ہے، اس کی ایک الگ روحانیت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دربار شریف ہے، یہ ساتھ میں ان کی زوجہ محترمہ ان کا دربار شریف ہے، تو اس کے اندر بھی کچھ اور مزارات ہیں۔